السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ڈیئر فرینڈس، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سکون کی تلاش۔ اس دنیا میں ہر آدمی، ہر عورت، ہر ایک انسان صرف سکون کی تلاش میں ہے۔ جسے دیکھو اسے سکون کی تلاش ہے۔ کوئی جنگل بیابان کا رخ کرتا ہے، کوئی نیند کی گولیاں کا سہارا لیتا ہے، کوئی موسیقی میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی قدرتی منظر میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ کریم بخش ایک ایسا انسان ہے اس کہانی کے اندر جو کہ سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ وہ گھر میں بیوی بچوں کے شور و غل سے بہت زیادہ عاجز آ چکا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سکون کی تلاش میں ندی کے پل پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، گھنٹوں لہروں کو تکتے رہتا ہے اور اسی میں اپنا سکون تلاش کرتا ہے۔ ایک دن انہوں نے پیش امام تبارک علی سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دیں۔ تبارک علی نے کہا، میاں سنا ہے پڑوس کے گاؤں میں کیسر گنج میں ایک ایسا تجربے کار حکیم ہے جو کہ حکیم پرسکون کے نام سے مشہور ہے، اس سے مشورہ کر لو، شاید تمہیں سکون میسر ہو جائے۔ اگلے ہی دن وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حکیم صاحب سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جب گاؤں میں پہنچا، حکیم صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کی تو حکیم صاحب کے مکتب پر جا پہنچا، تو جہاں پر اس نے دیکھا کہ حکیم صاحب تکیے سے ٹیک لگائے سکون سے خراٹے لے رہے ہیں۔ کریم بخش نے کھانسی کی آواز سے حکیم صاحب کو جگایا اور حکیم صاحب اسی انداز میں لیٹے لیٹے اس کی نبض دیکھ کر بولے، سکون چاہتے ہو؟ کریم بخش نے کہا، جی سرکار۔ اور انہوں نے کہا، کتنا؟ اس نے کہا، جی بہت سارا، یعنی کہ مکمل سکون چاہتے ہو تو پھر 4 لوگوں کو لے کر آؤ۔ کریم بخش نے پوچھا، وہ کیوں جناب؟ بھئی مکمل سکون تو نہر کے پل کے پار والے قبرستان میں ہی مل سکتا ہے۔ کریم بخش بولا، نہیں جناب نہیں، اتنا سکون کہ بس گھر میں میاں بیوی اور بچوں کے شور و غل سے پریشان ہوں، ایک منٹ سکون نہیں گزرتا۔ حکیم صاحب نے کہا، صحیح ہے۔ اور پھر کہا، گھر میں مرغا ہے؟ حکیم صاحب نے پوچھا۔ نہیں، مگر کیوں؟ کریم بخش نے اس بے تکے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ حکیم صاحب نے کہا، آج ہی لے لو، بس اب بھاگ جاؤ۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب پھر سے خراٹے لینے لگے۔ کریم بخش نے واپسی پر منڈی سے ایک مرغا خرید لیا۔ بچے تو مرغا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کے ساتھ کھیلنے میں اور زیادہ شور کرنے لگے۔ 2 دن میں مرغے نے وقت بے وقت اذان دے کر کریم بخش کو عاجز کر دیا۔ وہ پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور ساری رواداری سنائی۔ حکیم صاحب نے اونگتے ہوئے پوچھا، گھر میں کتا ہے؟ کریم بخش نے کہا، نہیں۔ کیوں جناب؟ یہ اس طرح کا سوال آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حکیم صاحب نے کہا، جاؤ آج ہی کتے کا بندوبست کرو۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب پھر سے چارپائی پر سو گئے چادر اوڑھ کے۔ غریب کریم بخش نے سلمان پہلوان سے ایک کتا خریدا اور گھر چل دیا۔ کتا دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے۔ اب کتا اور مرغا دونوں مل کر شور مچاتے رہے۔ گھر میں طوفان برپا تھا۔ کریم بخش کا رہن سہن، سکون ہر طرف سے غارت ہو گیا تھا۔ بیچارہ پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور حاضر ہوا اور رو رو کر اپنی آپ بیتی سنائی۔ حکیم صاحب انگڑائی لے کر بولے، گھر میں گدھا ہے؟ کریم بخش کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، حکیم صاحب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو جاؤ آج ہی ایک تندرست گدھے کا بندوبست کرو۔ کریم بخش نے بھولے دھوبی سے ایک عدد گدھا خریدا۔ اب رات کو مرغا، کتا، گدھا مل کر بہت شور و غل مچاتے تو محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہوئے اور کہا، کریم بخش تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہمارا سکون بھی غارت کر دیا ہے، فوراً ان جانوروں کو یہاں سے نکالو۔ کریم بخش پھر سے حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور اپنی آپ بیتی سنائی۔ گدھا واپس کر دو، حکیم صاحب نے حکم دیا اور کروٹ لے کر خراٹے لینے لگے۔ کریم بخش نے واپس آ کر آدھی قیمت پر گدھا بھولے کو واپس کر دیا۔ گدھے کے جانے سے اگلے دن اس کو کافی اچھا سکون محسوس ہوا اور نیند بھی آئی۔ اگلے دن اس نے حکیم صاحب کو یہ خوشخبری سنائی تو حکیم صاحب نے کہا کہ کتے سے بھی پیچھا چھڑوا لو۔ حکیم صاحب یہ بولے تو
کریم بخش نے کہا کہ بچے کتے سے بہت ہی زیادہ اٹیچ ہیں، میں ان کو نہیں بیچ سکتا، اگر کتا بیچ دیا تو میرے بچے مایوس ہو جائیں گے، مجھے کھیت پر بھی اس کی موجودگی سے آرام ہے، کہہ دیا کتا بیچ دو اور اس سے پیچھا چھڑواؤ، حکیم صاحب زوردار لہجے میں بولے۔ کتے کے جانے کے بعد تو کریم بخش کو سناٹا سا محسوس ہونے لگا تھا، سکون کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ اس نے اس صورتحال میں آ کے حکیم صاحب کو اپنی ساری بات بتائی۔ ساری بات سننے کے بعد حکیم صاحب بولے، مرغے کو بھی حلال کر ڈالو۔ اب تو کریم بخش کی برداشت کی حد نہ رہی اور وہ بولا اور چینک کے بولا، حکیم صاحب یہ نہیں ہو سکتا، مرغے سے گھر میں سب کو محبت ہے، جس دن وہ گھر میں اذان نہیں دیتا دن ہی نہیں لگتا کہ دن چڑھ گیا ہے۔ ابھی تمہارا علاج مکمل نہیں ہوا، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو، مرغے کو جانا ضروری ہے، حکیم صاحب نے سختی سے کہا۔ بیچارہ کیا کرتا، کریم بخش نے مرغے سے بھی پیچھا چھڑوا لیا۔ اب اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، گھر کی خاموشی سے اس کو وحشت ہونے لگی تھی۔ اس نے سوچا اب علاج ختم ہو گیا ہے، آخری بار حکیم صاحب سے مل لے۔ اس بار حکیم صاحب بہت تر و تازہ سفید شیروانی میں مخمل کی سیاہ ٹوپی سر پر سجائے بہت خوشی چاندنی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب کریم بخش نے گھر کے پرسکون حالات سے آگاہ کیا تو حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا، اب تم ایک آخری کام کر لو، وہ یہ ہے کہ بیوی بچوں کو ان کے مائکے میں بھیج دو اور ان سے بھی پیچھا چھڑواؤ۔ یہ سن کر کریم بخش بہت غصے میں آ گیا اور اس کے غصے کی برداشت کی حد نہ رہی۔ اس نے چیخ کر کہا، حکیم صاحب اب تک تو میں آپ کے لحاظ سے کچھ نہیں بولا، لیکن اب آپ نے بے تکے مشورے کی آپ نے حد ہی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے بیوی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، سارا سکون خوشیاں انہی کے دم سے تو ہیں، اگر ایک دن کے لیے بیوی بچے چلے جائیں تو مجھے گھر میں خاموشی کاٹتی ہے، اور میری ڈوبتی ہوئی خاموشی سے میرا جی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب میرے گھر میں مکمل سکون ہے اور اب آپ اس مشورے پر میں نہیں چلوں گا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کریم بخش کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا اور پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، کریم بخش میری یہ تمام باتیں تمہارے علاج کا حصہ تھیں، تمہیں اس حقیقت کا احساس ہی نہیں تھا کہ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے، جو انسان اپنے اندر سکون تلاش کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب اور مطمئن رہتا ہے، جاؤ اب اپنے بچوں کے ساتھ سکون اور آرام کی زندگی بسر کرو۔ اس کہانی کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ انسان دنیا کے ہر طرح کے کاموں میں ہر وقت مصروف رہتا ہے اور اسے سکون کا ایک پل میسر نہیں ہوتا، انسان ہر وقت کوئی نہ کوئی سوچ میں ڈوبا رہتا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ویسے کرنا ہے، دنیا کے سارے کام ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، دنیا کی جیسے دوڑ ہی لگی ہوئی ہے کہ ہر کام وقت پر کرنا ہے، لیکن ان سبھی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دیں، ان کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کوشش کریں کہ جتنا ٹائم ان کے ساتھ ہیں اچھے سے اچھا ٹائم گزارا جائے، کیونکہ انسان کی زندگی میں سکون کے لیے جو سب سے اچھے پل ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے میں ہی ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔